علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی۔ کل کے لیے معذرت، میں کل آؤٹ آف سٹی تھی تو لیکچر ریکارڈ نہیں کر سکی، نہ اپلوڈ۔ اچھا جی، آیت نمبر 11 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو فی الارض، زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم منافقوں سے یہ کہتے ہیں نا مطلب مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں منافقوں سے کہ تم لڑائی جھگڑا نہ کرو اور زمین میں فتنہ فساد نہ کرو، تو بجائے اس کے کہ منافق یہ مانیں کہ وہ فساد ڈلوا رہے ہیں یا لڑائی کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لڑائی نہیں کرواتے، نہ کرتے ہیں، بلکہ ہم تو صلح صفائی والے ہیں، ہم صلح کروا رہے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ منافق لڑائی بھی کرتے ہیں اور فتنہ بھی ڈالتے ہیں، مگر اپنی غلطی مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، یہ آج کل کے مسلمانوں کی بھی یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ جب وہ ایمان والے جو ہیں وہ بھی ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ فتنہ فساد والی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ تو اس لیے بات نہیں تھی کی کہ لڑائی ڈلے، تو ہمیں لڑائی ڈلوانے سے بچنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے جی، الا انہم، خبردار، بے شک وہی، ہم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ منافق لوگ مانتے تو نہیں ہیں، لیکن ہیں وہی فساد کرنے والے لوگ، ان کو یہ عقل سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم فساد ڈلوا رہے ہیں، ان کو جو ہے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ فساد ڈلوا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ خود کو مصلحون ہی کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنوا، کیا ہم بھی ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان لوگ بیوقوف ہیں جو اتنے خداؤں کو چھوڑ کے جو نظر آ رہے ہیں بت، نعوذ باللہ ان کو خدا نہیں مانتے، اس کو خدا مان لیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، نظر آنے والوں کو چھوڑ کے بن دیکھے خدا پہ ایمان لا رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے بچے گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے جہاد پہ جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو ایسی باتوں پہ بیوقوف کہتے تھے، ان کو معلوم بھی وہ کہتے تھے کہ ہے کہ یہ جہاد میں جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کو قدر و قیمت شہادت کی نہیں پتہ ہوتی تھی نا، تو وہ ایمان والوں کو بیوقوف کہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو خود بیوقوف لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، جو 4 دن کی زندگی ہے یہ دنیا کی، ایک نہ ایک دن تو یہ ختم ہو ہی جانی ہے نا، مطلب جتنا بھی جی لیں اینڈ تو یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو آخر ہونا ہی ہونا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم پہ لوگوں نے انا للہ پڑھ دینی ہے اور ہم نے فوت ہو جانا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بیوقوفی تو یہ ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو بھول گئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، دنیا کی موج مستیوں میں مگن ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگلی آیت ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالو تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں وہ اپنے شیطانوں کی طرف، قالو تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق لوگ جس کے پاس بیٹھتے ہیں نا اسی کے ہو جاتے ہیں، یہ منافقت ہوتی ہے، جدھر بیٹھو اس کے ہو جاؤ، پیٹھ پیچھے برائیاں کرو دوسرے کی۔ تو جب وہ ایمان والوں کے پاس بیٹھتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف نعوذ باللہ بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم سیریس تھوڑی مان لے آئے ہیں،
ہم نے تو مذاق کیا ہے. کبھی اقرار اگر کر بھی لیا ایمان کا تو کبھی انکار کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، مسلمانوں کے ایمان کا مذاق بناتے تھے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر کسی کے منہ پہ اس کے ساتھ ہو جانا اور دل میں اس سے نفرت یا دشمنی بغض رکھنا یہ منافقانہ طرز عمل ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم صاف دل والے ہونے چاہیے اور ہماری زبانوں پہ بھی وہی چیز ہونی چاہیے جو ہمارے دل میں ہو. ہمارے دو چہرے نہیں ہونے چاہیے. اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ یا کرے گا، ویمدہم اور کھینچے گا ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بہکتے پھرتے ہیں، یا وہ کھینچتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بہکتے پھرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقین مذاق نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ان سے تو مذاق یہ کیا ہوا ہے یا کرتا ہے کہ ان کی غلطیوں گناہوں پہ ان کو سزا نہیں دیتا نا. تو ان منافقوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں اور اللہ سے مذاق کر کے بچ جائیں گے. در حقیقت اللہ ان کی سرکشی اور گمراہی میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کو فوراً پکڑتا نہیں ہے. جب ہمیں سزا مل جائے نا تو پھر تو ہم غلطیاں کرنی چھوڑ دیتے ہیں نا. سزا مل جائے تو ہمیں عبرت اور نصیحت مل جاتی ہے. تو وہ منافق جو ہیں وہ گناہوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور وہ بہکتے پھرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم ہیں ہی بہت اچھے، اسی لیے ہم پہ کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں مسلط کر رہا. تو قیامت والے دن جو مسلمان لوگ ہیں نا وہ بھی منافقین سے مذاق کریں گے جب پل صراط پہ بہت اندھیرا ہوگا اور مسلمانوں کے پاس ایمان اور نیکیوں کی روشنی ہوگی. تو وہ منافقین اور گناہ گار جو ہوں گے وہ ان سے مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو. تو مسلمان کہیں گے جب تم بھی وہیں سے لے آؤ جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں. حالانکہ وہ مسلمانوں سے مذاق کریں گے کیونکہ وہ دنیا میں واپس تو کوئی نہیں آ سکتا قیامت والے دن، لیکن مسلمانوں کو یہ پتہ ہوگا. پھر بھی وہ گناہ گاروں سے مذاق یہ کریں گے کہ جاؤ وہاں سے لے آؤ جہاں سے ہم بھی لائے ہیں. صدق اللہ العظیم.